آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ایسے تھوڑی نہ کٹ رہے, کر دو. جو فیٹف ہے اس کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے, بلیک یا دیگر آپ کے وائٹ گرے میں پھنسے ہوئے ہیں, اس وقت لکھ کے دے رہے ہیں. جو فرانس, جو مین پورا یورپ جس پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے ایف ٹی ایف پہ بیٹھا ہوا ہے, ان کا لکھ کے دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کام نہیں کر سکتے تو کیوں یہ شرط مان رہے ہیں آپ ان کی؟ نمبر 1. نمبر 2, حکومت اپنا سفیر فرانس میں بھی تعینات نہیں کرے گی, جہاں پہ بہت سارے یہ مسلمان بھی رہتے ہیں, پاکستانی بھی رہتے ہیں وہاں فرانس میں, 1-1.5 لاکھ سے زیادہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا فرانس میں اپنا سفیر بھی مقرر نہیں کریں گے. 3 دن تک اس ملک کی پوری جو بدنامی ہو سکتی تھی, اس پہ لوگ ہنس سکتے تھے. انڈیا میں ہمارے دوست ہیں, وہ وہاں سے ہمیں بھیج رہے تھے, کیونکہ جب وہاں پہ بی جے پی کے اور آر ایس ایس کیا ہے اس کا نام سر, آر ایس ایس وہ کرتے تھے, تو ہم بھی یہاں پہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کی انڈیا کی سوسائٹی کا کیا حال ہو گیا ہے. ہم ویڈیوز بھیجتے تھے, ہم ویڈیو بھیجتے تھے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو پچھلے 2-4 دن سے وہ ہمیں ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے. سو دونوں کا ماشاءاللہ پتہ ہمارا ملتا جلتا ڈی این اے ہے, وہی کلچر ہے, وہی سوچ ہے, وہی اپروچ ہے, وہی ہماری سوسائٹیز کے وہی مسائل ہیں جو انڈیا کے مسائل ہیں. وہاں پہ اچھا ہوتی تھی ملیٹنسی. جب میرا اور عامر کا ویو تھا اس وقت بھی کہ شاید ہم ابھی انڈیا سے بہتر ہو گئے ہیں, کیونکہ ہمارا جنرل ضیاء کا امپیکٹ جو آیا تھا نا ہمارے اوپر, ایک اسلامائزیشن کا ایک زبردستی ٹھونسا کیا اور لوگوں کو ایک زبردستی ان کو آ کے کرنے کی کوشش کی, الیکشن ہوا, جو کچھ بھی. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ پچھلے 5-6 سالوں میں انڈین سوسائٹی جو ہے نا برے طریقے سے وائلنس کا, پولرائزیشن کا, انٹرنل رفٹس کا شکار ہوئے. ہم نہیں ہوئے, ہم تھوڑا فخر لینا شروع ہو. نظر لگ کے میرا خیال ہے ہماری اپنی زبانیں کالی نکلی ہیں کہ عامر صاحب میرا بڑا یہ فیوریٹ ہوتا تھا, اور انڈین کے دوستوں کو ہم بڑا بیٹھ کے ٹانٹ بھی کرتے تھے شوز کے ذریعے بھی اور ٹویٹر اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی. اب وہ پچھلے 3 دن سے وہ ہمیں بھیج رہے ہیں, میں تو ان کو کھول ہی نہیں رہا. مجھے پتہ ہے کہ وہی کچھ آ رہے, 1-2 کھول کے دیکھیں تو وہی نکلی ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا کہ اچانک آپ نے بیٹھ کے ہمارے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز اور ہمارے سیاستدانوں نے یہ محنت کے ساتھ یہ گروپ سے ان کو تیار کرتے ہیں. اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کیوں تیار کرتے ہیں, آرگن جو ہیں, انہوں نے دنیا کو ڈرانا ہوتا ہے کہ دیکھا ہم نے کتنے بڑے بڑے یہاں پہ جن پالے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے ماسٹرز پالے ہوئے ہیں. آپ نے اگر ہمیں فنڈنگ نہ کی, پیسہ نہ دیا, ڈالر نہ دیا, تو یہ دیکھا نا یہ آئیں گے اور نیوکلر ملک ہے کنٹری, ہم اس کو کھا پی جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دے گا. وہ ان کو سیکورٹی کے نام پہ, ان کو ٹریننگ کے نام پہ, ان کو فنڈنگ کے نام پہ وہ پیسہ آتے, وہ ڈالر ہمارے لیے تھوڑے سے وہ ڈالروں کے, یہ طالبان کا یہی ہمارا گڈ کا بیڈ کا یہ چلتا رہے. اب طالبان سائڈ پہ ہو گئے, اب نہیں آپ کی ماسٹر ہمیں چاہیے, نئی ہمیں چیزیں چاہیے جس سے دنیا کو ڈرائیں. اب 3 دنوں میں میرے ایک آدھ اس منسٹر سے بات ہو رہی تھی, وہ فرما رہے تھے اب پورے چھپے ہوئے ہیں جو ساتھ میں ٹویٹر پہ نہیں سنبھالے جاتے. پیپلز پارٹی کو گالیاں دیں گے, وہ نواز لیگ کو دیں گے, وہ صحافیوں کو گالیاں دیں گے, ان کا سوشل میڈیا بھی غائب ہے. حکومت کا جو بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے انہوں نے یہاں میڈیا سیل کے لوگ رکھے ہوئے ہیں, اب کسی نے ٹویٹ نہیں کیا, ایک بندہ بھی نہیں بولا, ڈر کے ہمارے دبک کے بیٹھو. پھر بھی ہمارے جیسے 3, 4, 5, 8, 10 یا سوشل میڈیا کو میں کہتا ہوں کریڈٹ دینا چاہیے, جو ایک اس ملک سے محبت کرنے والا سوشل میڈیا ہے, انہوں نے بیٹھ کے آ کے اس کی مذمتیں شروع کی, ٹویٹ کرنے شروع کیے, انہوں نے آ کے رولا ڈالنا شروع کیا, انہوں نے آ کے یہاں پہ آپ کے کلپس دکھانا شروع کیا. خدا کا خوف کریں, کوئی شرم کریں. تو تیسرے دن یہ نکل آئیں کہ عمران خان صاحب غائب, کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں عمران خان صاحب کا اس واقعے کے بارے میں. کوئی ہے تو مجھے سنائے, کہیں پہ کوئی شارٹ ہے تو شاید میں نے مس کیا ہو. آج گئے ہیں تو پھر وہ چینی چور, وہ ایک ہی جس کے یہ خود ذمہ دار ہیں, وہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ان کا کوئی وزیر ماں سوائے فواد چودھری کا کسی نے بات نہیں, وہ ہمیشہ سے ڈٹ کے بات کرتا ہے. شیخ صاحب جو ہیں یہ اپالوجسٹ ہیں, یہ تو انہی کے پارٹنر ہیں, انہی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں. ان کا بلکہ آپ کو یاد ہوگا وہاں کراچی کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی تھی, یہ جنرل رضوان تھے اس وقت, ڈی جی اس کے رینجر سے, انہوں نے بریفنگ دی تھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کی 2015-14 سم تھنگ کے قریب. وہ رپورٹ میں نے کاپی کہیں سے نکلوائی تھی, اس کے منٹس میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات اس میں لکھی گئی تھی. وہ کہتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی نے 3-4 کام کیے ہوئے ہیں. انہوں نے یہاں پہ ایک ان کا پولیٹیکل فیس ہے, انہوں نے پولیٹیکل لوگ آگے رکھے ہیں جو ٹی وی پہ جائیں گے, جو پارلیمنٹ میں جائیں گے, بڑی اچھی فینسی قسم کی وہ آ کے گفتگو کریں گے, لوگوں کو لگے گا یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے سمجھدار. ایک وہ انہوں نے گینگ رکھا ہوا ہے, ایک انہوں نے عسکری گینگ رکھا ہوا ہے جناب, کہ لوگوں کو قتل کرنا ہے, مارنا ہے, دشمنوں کو مارنا ہے, یہ پوری اس میں ڈیٹیلز ہیں. ایک تیسرا ہے جو بھتہ وغیرہ وہ جو ہے نا وہ اکٹھا کرتا ہے. جو چوتھا ہے جو جا کے بدماشی کرتا ہے محلے میں, سیکٹر وغیرہ میں. یہ سیم یہاں پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے, انہوں نے کہا تھا ہر پارٹی میں یہ گینگز ہیں. پیپلز پارٹی میں ہے, نواز میں ہے, MQM میں ہے, بلوچ یا پنجابی نیشنلسٹ جو بھی تھے ان کے سندھی پارٹیز ان میں بھی تھے. سیم اب ہمارے یہاں پہ ہونا شروع ہو گیا. اس طرح کے جو گروپس ہیں یہ مذہبی, انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا سر. جب یہاں پہ مار پیٹ کرنی ہوتی ہے, وہ کچھ اور لوگ ہیں جو مار پیٹ کرتے ہیں, مینج کرتے ہیں, بندے بہر لاتے ہیں, وہ چیزیں کرتے ہیں. جب حکومت سے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں, یکدم بالکل ڈفرینٹ قسم کے فیسز جو ہے نا وہ پبلک کے سامنے آ جاتے ہیں اور لوگ ان کے بڑے اس میں آ جاتے ہیں. شیخ رشید صاحب اینڈ کمپنی, عمران خان صاحب کا ان کا سرنڈر دیکھیں,
یہ جو لوگ آج آئے ہوئے تھے اس کی وجوہات ہوتی ہیں، ایسے نہیں اکٹھے ہو جاتے. یہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا عامر صاحب، لاسٹ ایئر ہوا تھا جناب ان کا 2020 میں، 16 نومبر 2020 کو. بڑی مختصر سی ہاتھ سے لکھی گئی، یہ ریاست لکھ کے دے رہی ہے. اس وقت انٹیریئر منسٹر جو ہیں یہ جناب آپ کے بریگیڈیئر یا ریٹائرڈ سید اجاز شاہ صاحب تھے، اور کیا نام نور الحق قادری صاحب تھے، اور کمشنر صاحب تھے یہاں پہ. انہوں نے جناب ایک معاہدہ سائن کیا ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ. معاہدے کی ذرا شکیں سن لیں، بڑی مزے کی ہیں. انہوں نے یہ فرمایا تھا جناب کہ ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ہے. اب یہ خود لکھ کے دے رہے ہیں، حکومت لکھ کے دے رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا قیاس ہوا ہے. انہوں نے کہا ابھی تو جان چھڑواؤ نا، یہ ریاستیں چل رہی ہیں، یہ ریاستیں چلا رہے ہیں بڑے میچور لوگ، 22 سال محنت کرتے رہے ہیں، بڑی جد و جہد کے بعد ہیں پاور میں. سنیں ذرا، انہوں نے کہا جی حکومت یہ جو ہے ان کی عمران خان صاحب حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے میں اندر یہ پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کر دے گی. نوئنگلی کہ یہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ایف اے آپ پہ وہ جو ہے اس کا کیا نام ایف ٹی جو فیٹف ہے اس کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، بلیک یا دیگر آپ کے وائٹ گرے میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت لکھ کے دے رہے ہیں جو فرانس، جو مین پورا یورپ جس پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ایف ٹی ایف پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا لکھ کے دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کام نہیں کر سکتے تو کیوں یہ شرط مان رہے ہیں آپ ان کی؟ نمبر 1. نمبر 2، حکومت اپنا سفیر فرانس میں بھی تعینات نہیں کرے گی. یہاں پہ بہت سارے یہ مسلمان بھی رہتے ہیں، پاکستانی بھی رہتے ہیں وہاں فرانس میں، 1-1.5 لاکھ سے زیادہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا فرانس میں اپنا سفیر بھی مقرر نہیں کریں گے. اور تیسرا فرمایا کہ فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بیکارٹ، چلو یہ ممکن تھی، یہ چیز ہو سکتی ہے، بیکارٹ کیا جا سکتا ہے، فیئر انف. اور پلس لاسٹلی جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے گا، اور یہ جو ہم نے مارچ کیا ہے اس پہ کوئی مقدمہ بھی قائم نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ آتے ہیں، یہ مارتے ہیں، یہی آ کے آپ کا گلاؤ جھراؤ کرتے ہیں، یہی پولیس والوں کو مارتے ہیں، یہی پراپرٹیز کو آ کے ڈیمیج کرتے ہیں، یہی پہ سارا کچھ کرتے ہیں. جو ہی وہ گرفتار ہوتے ہیں، ابھی پولیس نے گرفتار کیا نا ان کے بندے، اس معاہدے کے تحت انہوں نے ان کو جو پہلے والے تھے وہ ریلیز ہو گئے، ان کو بھی ریلیز کر دیں گے. جب آپ اس طرح کی شرائط مانتے ہیں، ایک انٹیریئر منسٹر مانتا ہے، ریلیجیس منسٹر مانتا ہے، عمران خان مانتا ہے، پھر ہمت کریں، پھر یہ اس پر پورا کریں نا. پھر فرانس کے سفیر کو نکالیں، آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے نا، اپنا سفیر وہاں سے واپس بلا لیں اور آگے دیگر سٹیپ کریں. اگر ریاستیں اس طرح کے بیٹھ کے جھوٹ ماریں گی، لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ڈیلز کریں گی، وہ تو پھر اپنے حامیوں کو دکھائیں گے کہ بھائی صاحب یہ دیکھیں کہ جناب یہ سارا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی ہے. سو عمران خان صاحب اس میں برابر کے شریک ہیں. اس میں شیخ رشید صاحب آج جو ہیں برابر کے شریک ہیں. 3 دن شیخ صاحب نظر نہیں آئے آپ کو، غائب ہو گئے بالکل کہ میرا تعلق ہی نہیں ہے. ابھی بھی وہ کیبنٹ کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں کہ کیبنٹ آپ کو بین کر رہی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. وہاں پہ عمران خان پہ ڈال دیتے. مریم نواز کا میں نے کہا جی ان کو جانے دیتے ہیں ملک سے، تو انہوں نے کہا نہیں، عمران خان نے کہا نہیں جانے دیں گے، ان کا نام اس سیل سے نہیں. شیخ رشید بالکل برابر میں پلے کرتا ہے، سائڈ نہیں لیتا، وہ کسی جگہ پہ پوزیشن نہیں لیتا تاکہ کل کو مجھے کوئی پکڑانا جو کوئی مجھ پہ بات نہ کرے. سو یہ اسٹیٹ جس طرح کے سرنڈر کر رہی ہے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں گے یہ کل پرسوں پھر معاہدے پہ بیٹھ جائیں گی. اسی طرح کا ایک اور معاہدہ اس میں تحریر کیا جائے گا کہ چلیں 2-4 دن کی بات ہے، 2-4 دن تو کاٹ لیں، اس کے بعد دیکھیں گے. اگر آپ نے ایک، اور یہ لوگ پتہ کیوں کرتے ہیں، یہ خاور منیکا نے پاک پتن میں اندھا دھند فائرنگ کی ہے سر، دبا کے اس نے ٹکا کے فائرنگ کی ہے. پاکستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، اس کی ایک جو بڑی ایک امپلیکیشن اور جو بڑا ایک اثر پڑا وہ یہ ہے کہ جو فرانس کا سفارت خانہ ہے، جو فرانس کی امبیسی ہے اسلام آباد میں، انہوں نے ایڈوائز کیا ہے اپنے نیشنلز کو اور اپنی کمپنیز کو کہ پاکستان کو ٹیمپریری بیسس کے اوپر چھوڑ دیں، وقتی طور پہ پاکستان کو چھوڑ دیں، کیونکہ فرانس کے خلاف جو اس وقت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اینٹی فرانس جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ وائلنٹ ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ صرف فرانس کے حوالے سے بات نہیں ہے، باقی بھی جو یورپین یونین کے باقی ممالک ہیں وہ بھی پریشان ہیں اس حوالے سے کہ جس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ ایٹ ٹائمز تو ہمارے لوگ جو ہیں، وہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جن کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، وہ ان سب کو ویسٹرن ہی سمجھتے ہیں، وہ ان بیچاروں کو کافر ہی سمجھتے ہیں. ان کے اندر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پلورلزم یا انکلوسیونیس کیا ہوتی ہے یا کس طرح مل جل کے رہنا ہے. بٹ اینی ہو، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن فرینچ امبیسی نے یہ کہا ہے کہ وہ چھوڑ جائیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا کوئی بھی شہری ہو، وہ کہیں پہ بھی ہو، وہ اپنے پریکاشنری میئرز لیں اور جلدی سے جلدی پاکستان کو چھوڑ دیں.
اب ظاہری بات ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو ٹی ایل پی کو ہوا, تحریک لبیک پاکستان کو ہوا, جس نے بیسیکلی جس کا مقصد یہ تھا کہ فرینچ امبیسڈر چلا جائے. فرینچ امبیسڈر تو نہیں جائے گا کیونکہ وہ ایک سرکاری بندہ ہے اور آفیشلی یہاں پہ آیا ہے, فرانس کی گورنمنٹ نے اس کو بھیجا ہے. لیکن جو دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے کہ پاکستان سے فرینچ انویسٹمنٹ چلی جائے, فرانس کے لوگ پاکستان آنا جانا بند کر دیں, ویسے ہی کرونا کا ٹائم ہے, لوگ ویسے ہی ٹریول نہیں کر پا رہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں فرانس گیا پچھلے سال, تو میں وہاں پاکستان کی ایمبیسی میں گیا, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بہت محنت کی کہ پاکستان, بہت سارے لوگوں کو فرانس سے پاکستان بھیجا, اور فرانس سے پاکستان بھیجا ٹورزم کے لیے, اور بہت ساری میں نے اس ایمبیسی میں, پاکستانی ایمبیسی میں کتابیں بھی دیکھی جو ٹورسٹ کے لیے بکس چھاپی وہاں کی ٹورسٹ کمپنیز نے, ان کو کراچی بھی لے کے گئے, ان کو گلگت بلتستان بھی لے کے گئے, جگہوں پہ لے کے گئے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور آشنا ہوں اور چیزوں کو وہ سمجھ سکیں کہ پاکستان ایک سیف ہے, نارمل پلیس ہے, یہاں پہ اب دہشت گردی نہیں ہوتی. لیکن اب آپ امیجن کریں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ فرانس کی حکومت خود ہی کہہ رہی ہے, تو پاکستان کی وہ جو ٹورزم کی ڈرائیو ہے, پاکستان کی جو باقی ایک سافٹ امیج کی ڈرائیو ہے, اس کو یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے. گو کہ پاکستان نے ٹی ایل پی پہ پابندی تو لگا دی ہے, لیکن اس پہ بھی ایک بحث ہے, اور وہ بحث یہ ہے کہ حکومت نے پابندی تو لگا دی ہے ان کے اوپر, لیکن ان کے ایسٹس فریز نہیں کیے ابھی تک. اگر آپ نے ان کے ایسٹس فریز نہیں کیے اور آپ ان کے صرف سوشل میڈیا کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, یا آپ ان کے باقی جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں اور جیلوں میں ڈالیں, تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شاید لانگ ٹرم پلان نہیں ہے حکومت کا. اور اگر آپ نے ان کو بین بھی کر دیا ہے تو ہمیں اس چیز کی بھی گارنٹی چاہیے اور یہ ایشورنسز ہونی چاہیے کہ یہ نئے نام سے لوگ نہیں آئیں گے. سپاہ صحابہ جیسی جماعتیں نئے نام سے آتی نہیں ہیں. پھر ہمیں یاد ہے کہ جماعت اسلامی جو ابھی مین سٹریم اسلامک پارٹی ہے, وہ بھی اس کے اوپر بھی بین لگ گیا تھا, لیکن بعد میں وہ بھی ریوائیو کر کے, کیونکہ عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں. لیکن اعتراض یہ ہے کہ کیا لوگ جتھے بنا سکتے ہیں؟ اگر جتھے بنائیں گے اور جتھوں کی شکل میں کام کریں گے تو اس کے ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جب فرانس کے لوگ تو چلے جائیں گے, کمرشل ایکٹیویٹیز بند ہو جائیں گی, لیکن جب یہ اس طرح کی سوچ کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ملیٹنسی آ جاتی ہے, جب ان کو بین کیا جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر بیج آف آنر آ گیا, یہ ہم تو بہت بڑا ہم نے کام کیا کہ حکومت کو ہمیں بین کرنا پڑ گیا. تو یہ اس پرسپیکٹو کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور جب اس طرح کا یہ پوزیشن ہوتی ہے, ان کا وکٹم کارڈ بھی کھیلتے ہیں. یہ وکٹم کارڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ میسز میں عوام میں اپیل کریں گے کہ جی ہمیں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اس طرح کے مسائل پیش ہیں, ہماری مدد کی جائے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ کنفرنٹیشنل پالیٹکس پہ یقین رکھتی ہے, اور اس طرح کی جماعتوں کے لیے جب کرائسس ہوتا ہے وہ اپرچونٹی ہوتا ہے, وہ کرائسس ایک اپرچونٹی ہے. ابھی اگر فرانس کا سفیر نہیں گیا, لیکن فرانس نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے سٹیزنز کو کہتے ہیں آن سیفر سائڈ ٹیمپریری پہ چلے جائیں, تو دیر از اے پروبیبلٹی کہ وہ جو کنفرنٹیشنل پالیٹکس ٹی ایل پی نے کی, ان کو اس چیز کا ایڈوانٹیج مل گیا کہ فرانس خود ہی اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے یہاں سے چلے جاؤ. سو پاسبلٹی ہے کہ یہ اس کو اپنی پارشل سکسیس کہیں اور یہ سمجھیں گے کہ دیکھیں ہم نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ فرانس کے لوگوں کو یہاں سے جانا پڑ گیا. حالانکہ ان کو اس چیز کا اندازہ شاید اتنا نہیں ہے, اور یہ سمجھ نہیں پاتے کہ جب بڑے جو ویسٹرن ملک ہیں یا کوئی بھی ملک ہو, آپ کا ملک چھوڑ جاتا ہے تو اس کا آپ کے ملک کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو بین ہے یہ کام نہیں کرے گا جب تک آپ ایسٹس فریز نہیں کرتے, جب تک آپ ان کا فورن فنڈنگ کا کیس نہیں شروع کرتے, جب تک پراپر پنشمنٹس نہیں دیتے, آپ میک شور نہیں کرتے کہ ان کے جو نئے نام سے کام نہیں کریں گے. یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے کہ اگر آپ انہیں کرش کریں گے, انہیں تھوڑی نہ کٹ رہے, کر دو. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے.